اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب امر کون ہے؟ صاحب امر ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر اہل تشیع اور اہل سنت پچھلے 1400 سال سے بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر مقصد تھا بات کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو بغیر حکمت کے استعمال نہیں کیا، اور اس کو استعمال کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایک شخصیت کو راز رکھنا چاہتے تھے۔ اب عام طور پر آپ کسی بھی شیعہ سے سوال کریں گے کہ صاحب امر کون ہے، تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے کہ امام محمد بن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب عصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام مکن اللہ لہ فی الارض۔ تو امام المہدی علیہ السلام یقیناً صاحب امر ہے، لیکن یہ جو لقب ہے، یہ جو عہدہ ہے امر، صاحب امر ہونے کا، یہ کسی ایک شخصیت کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب صاحب امر ہیں، ہم سب کے سب مہدی ہیں، ہم سب کے سب قائم آل محمد ہیں۔ تو اہل بیت نے جب اس لقب کو استعمال کیا تو سوال یہ اس میں اٹھتا ہے کہ ممکن تھا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ جب بھی امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے تو وہ ان کے نام اور ان کی کنیت کے ساتھ انہیں بیان کرتے، یعنی محمد ابن الحسن یا ابو القاسم، جیسے کہ ان کی کنیت مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ تو ایسے انہیں مخاطب کیا جاتا تاکہ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت یمانیہ کے تحت کسی مقام پر صاحب امر لفظ استعمال کیا، کسی مقام پر قائم آل محمد، کسی مقام پر مہدی، اور اس طرح سے آپ کو حدیثوں میں ایک شخصیت کے الگ الگ القاب نظر آئیں گے۔ لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بغیر حکمت کے نہیں تھا، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ایک دوسری شخصیت کو ان القاب کے ذریعے چھپا دینا، محفوظ کر دینا، جب تک کہ وہ خود آ کر اس امر کی حقیقت کو واضح نہ کرے اور اس راز کو کھولنے کے ساتھ اپنی صداقت کی دلیل قائم نہ کر دے۔ لہٰذا یمانی اہل بیت علیہ السلام وہ کردار ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اتنا جانتے تھے کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مقدس کی محتوم علامتوں میں سے ایک عظیم علامت ہے اور واجب الاطاعت ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا نام، ان کا لقب، ان کی صفات، ان کی رنگت، ان کا قد، ان کا شہر، ان کا گاؤں، ان کے والدین، ان کا علم، ان کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو جب یہ شخصیت ظاہر ہوئی تو انہوں نے ان تمام رازوں کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ تو اس میں سے ایک جھلک جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چند حدیثوں کی شکل میں، اور امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اس کے اوپر تحقیق کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی جواب، کوئی بھی سوال ہو اس موضوع سے ریلیٹڈ تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انصار الامام المہدی علیہ السلام، ہمارا مکتب عراق میں نجف الاشرف میں موجود ہے، اور جو ویب سائٹ ہے وہ ہے almehdiun.org، ہماری آفیشیل عربک ویب سائٹ، اور almehdiun.co ہماری آفیشیل فارسی ویب سائٹ، saviorofmankind.com انگلش میں اگر آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہو، اور سفیر امام مہدی، یہ اردو میں ہم جو معلومات ہے اس دعوت کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ، safirimamMehdi.org۔ جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام باقر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی امام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ ہے کتاب الغیبہ، غیبت نعمانی، اور اس کا پیج نمبر ہے 184۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے، جو پیج نمبر بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ممکن ہے کہ اردو ترجمے میں جو یہ حدیث ہے آپ کو کسی اور مقام پر ملے۔ اگر آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے بحیثیت انسان جہاں تک آپ کو گائیڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو امام باقر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ میرے مولا، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نہیں جانتا کہ کب میری حیات جو ہے وہ ختم ہو، کب میری سانسیں رکیں، اور میرے لیے آپ ایک عہد کر دیں، ایک وصیت فرما دیں، اور مجھے بیان کریں کہ فرج کب ہوگا۔ فرج یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مقدس کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے
تو ہم اس کے لیے ایک لفظ یہ بھی الفرج بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرج کب ہوگا، سوال کرتے ہیں امام باقر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آگے سے مولا فرماتے ہیں کہ وہ در بدر اپنے اہل و عیال سے دور کیا گیا، در بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، یعنی گھر سے دور کیا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اپنے والد کے غم میں، الموتور بھی والد ہی، اپنے والد کے غم میں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت اس کے چچا کی ہوگی، اور وہ صاحب رایات ہوگا، یعنی علمدار ہوگا، صاحب پرچم حق ہوگا، اور اس کا اسم نبی کے نام جیسا ہوگا، نبی کے اسم جیسا ہوگا۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں جو یہاں پر امام باقر علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، آپ ان کے اوپر غور کریں گے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کے اوپر یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہ صفات جو ہیں، کیا یہ نشانیاں جو ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں۔ در بدر کیا گیا، الشرید الطرید، المفرد الوحید، یعنی یہ جو الفاظ ہیں، کیا یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر فٹ آتے ہیں؟ تو یقیناً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی جو غیبت صغریٰ کا کانسیپٹ ہے، آپ اس حد تک ان الفاظ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک چاہیں تو جوڑ سکتے ہیں۔ الموتور بھی والد ہی، اپنے والد کے غم میں، اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے، یعنی کیا آپ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ والد سے اگر مراد آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لیں تو سچ ہے، اور ان کا نام ایک نبی کے نام جیسا ہوگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک جو نام ہے یہ نبی کے نام جیسا ہے، بالکل۔ وہو صاحب الرایات، اچھا یہ جو صفت ہے، یہ جو نشانی ہے صاحب الرایات، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، بہرحال اس کے اوپر بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک اور اس میں نشانی بیان کی جاتی ہے اسی حدیث میں کہ اس کی کنیت اس کے چچا کی ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، نہ کہ ان کے چچا کی۔ تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صاحب امر کو بیان کیا تو اس کے اندر جو آغاز تھا ان کے کلام کا، یعنی جیسے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے دو لفظ ایسے استعمال کیے کہ جو آپ کو بار بار سنائی دیں گے آنے والے آئمہ کے زمانے کے میں، اور باقی آئمہ علیہ السلام کے زبان سے انشاءاللہ، اور وہ الفاظ ہیں الشرید الطرید۔ تو آپ یہ دو لفظ ذہن میں رکھیں گے، الشرید الطرید، یعنی یہاں پر یہ جو دو الفاظ ہیں یہ آپ کے لیے واضح کریں گے کہ یہ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف انشاءاللہ۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ یا ربی۔ اچھا، تو یہاں پر جو حدیث ہے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کتاب کا نام ہے امامہ والتبصرہ، اور اس کا پیج نمبر ہے 115، 115، باب فی اوصاف المہدی علیہ السلام۔ تو اس کے اندر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ یا امام، کیا آپ ہیں صاحب امر؟ مولا فرماتے ہیں لا، یعنی میں صاحب امر نہیں ہوں، وہ صاحب امر جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو، ولیکن صاحب الامر الطرید الشرید۔ دیکھیں دوبارہ وہی الفاظ ہیں جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے کہ وہ طرید اور شرید ہے، اور وہ اپنے والد کے غم میں ہے۔ موتور بھی ابھی پہلے حدیث میں تھا، موتور بھی والد ہی، ایک ہی بات ہے۔ بہرحال آگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوبارہ کہ اس کی کنیت جو ہے اس کے چچا کی ہے۔ اب ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام بھی ایک ہی چیز بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت اس کے چچا کی ہے، جبکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کاندھے پر 8 ماہ تک تلوار لے کر چلے گا۔ یہ ایک صفت ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ وہ 8 ماہ تک اپنے کاندھے پر تلوار لے کر چلے گا۔ اس حدیث میں اس جملے کا اضافہ ہے، یعنی باقی جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ امام باقر علیہ محمد علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کی، لیکن ایک چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھے پر 8 ماہ تک تلوار لے کر چلے گا۔
اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے کیونکہ آنے والی حدیثوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نہیں ہے۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمہ المہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمہ المہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ حدیث ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہیں، اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی اہل بیت موجود ہوں گے، یعنی پردہ غیبت میں ان کی اہل بیت موجود ہوں گے۔ اب اس کے اوپر کافی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے کہ امام مہدی کے اہل بیت، یعنی یہ کیسے ممکن ہے جبکہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں، تو ان کے اہل و عیال غیبت کبریٰ میں کیسے موجود ہے؟ یعنی یہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے جو چیز مقصود ہے وہ صاحب امر کی شناخت۔ کتاب کا نام ہے الممہدون للمہدی علیہ السلام علی القرانی۔ اچھا، اس کے پیج نمبر 104 104 پر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مہدی سے پہلے اس کی اہل بیت میں سے ایک مرد خروج کرے گا مشرق میں سے، جو اپنے کاندھے پر 8 ماہ تک تلوار لے کر چلے گا۔ اچھا، یعنی یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ 8 ماہ تک کاندھے پر تلوار لے کر چلنے والی جو شخصیت ہے وہ امام مہدی کی اہل بیت میں سے ایک مرد ہوگا، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے خروج کرے گا۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمہ المہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ یا ربی، یہ حدیث ہے کتاب الارشاد، اور یہ بہت مشہور ہماری کتاب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے پیج نمبر 276 پر آپ جائیں گے، بلکہ 275 سے یہ حدیث شروع ہوگی، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ایک نوبیہ خاتون کے بطن سے ہوگا۔ صاحب امر ایک نوبین خاتون کے بطن سے ہوگا۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ کافی لمبی حدیث ہے، یہ آپ کو اصول کافی میں بھی ملے گی۔ میں اس کا جو پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں جو معجزہ ہے اور جو مشابہت ہے قرآن کی آیات کے ساتھ، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر شیئر کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا لہجہ ایسا ہے کہ ایک آیت کے ابتدا میں کسی ایک موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا، لیکن اس کے سینٹر میں کسی دوسرے موضوع کو، اور اس کے اینڈ میں کسی اور موضوع کو، یعنی ایک ہی آیت میں، ایک ہی صورت میں، ایک ہی چیپٹر میں آپ کو اس طرح سے لہجہ جو آیات کا ہے نظر آئے گا۔ خدا کی ذات کا جو لہجہ ہے وہ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا۔ اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی اسی طرح ہی ہے۔ جب وہ آخری زمانے کے متعلق حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ حدیث کی ابتدا میں ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے حدیث بیان فرماتے ہیں، اور اسی حدیث کے چلتے چلتے آخر میں ان کا مقصد بالکل حدیث کو بیان کرنے کا بدل جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کی بھی جو آپ دیکھیں گے ترتیب، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک جیسی ہو۔ بہرحال یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک نوبین خاتون کے بدن سے ہوگا، ایک پاکیزہ نوبین خاتون۔ اب ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو تھیں وہ بی بی نرجس خاتون تھیں سلام اللہ علیہ، وہ نوبین نہیں تھیں۔ بہرحال یہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، اور وہ اس وجہ سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی نوبین تھیں۔ تو امام جواد، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ یعنی نوبین تھیں۔ تو جب لوگوں نے اعتراض کیا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر،
تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دفاع میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. لیکن جب آپ اس حدیث کو آگے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث امام جواد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ آگے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ طرید الشرید ہوگا، موتور بھی ابی ہوگا، یعنی اپنے والد کے غم میں. وہی لہجہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور وہی لہجہ جو امام باقر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وجدہ صاحب الغیبہ، اس کا دادا جو ہے وہ صاحب غیبت ہے، اس کا دادا جو ہے وہ صاحب غیبت ہے. اب کسی بھی امام کے دادا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ صاحب غیبت ہے، ماں سوائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ باقی ائمہ کے جد جو تھے وہ بھی غیبت اختیار کرتے تھے. بہرحال اب کیونکہ یہ جو جملہ ہے وجدہ صاحب الغیبہ یہ اس حدیث میں اضافی جملہ ہے، تو ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ وجدہ صاحب الغیبہ. لیکن کیونکہ آنے والے جو علماء تھے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا تو انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق معصوم کے کلام میں اضافہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اکثر اوقات تو وہ حروف کا اضافہ کیا کرتے تھے، اکثر اوقات وہ جملے کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے وقفے کا اضافہ کیا، اور وقفے کا اضافہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ حدیث کا مطلب بدل جائے گا. تو انہوں نے اضافہ کیسے کیا؟ انہوں نے اس کا ترجمہ بلکہ اس کو نقل اس طرح سے کیا اور اس میں اضافہ اس طرح سے کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں الموتور بھی ابی ہے وجدہ صاحب الغیبہ، یعنی وہ اپنے والد کے غم میں ہوگا اور اس کا دادا جو ہے غیبت والا ہوگا. اب اس میں وقفہ پیدا کرنے کے ساتھ کاپی کرنے والے نے اس حدیث کو بدلا اس طرح سے الموتور بھی ابی وجدہ، یعنی وہ اپنے والد اور اپنے جد کے اپنے دادا کے غم میں ہوگا، صاحب الغیبہ اور وہ خود غیبت والا ہوگا. تو یہ جو ہے آپ اسے خیانت نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے والے نے اپنی طرف سے جو چیز سمجھی اس نے اضافہ کر دیا، جبکہ معصوم کے کلام کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن جب ہم دوسری حدیث کی طرف نظر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ امام باقر آل محمد علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب موتور لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد انہوں نے صرف بی ابی یا بی والدی ہی تک انہوں نے یعنی بات کی، وجدہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک، تو ہم بھی اسی طرح لیں گے جیسے امام باقر علیہ السلام اور جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ الموتور بھی ابی یا الموتور بھی والدی ہی، یعنی وہ اپنے والد کے غم میں ہوگا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اس طرح سے لیں گے جیسے پرانی کتاب الارشاد میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے وجدہ صاحب الغیبہ، اور اس کا دادا غیبت والا ہوگا. فیقال مات او حلق ای وادی سلک. بہرحال اس حدیث کو آپ اس حدیث سے یہ جانیں گے کہ ایک شخصیت ہے صاحب امر جس کی والدہ نوبین ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نوبین نہیں تھی. وہ شخصیت جو ہے اس کی کنیت اپنے چچا کی کنیت ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ان کے چچا کی نہیں ہے سلام اللہ علیہ. ان کے دادا غیبت والے ہیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا غیبت والے نہیں ہیں. وہ اپنے کاندھے پر 8 ماہ تک تلوار لے کر چلے گا. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نشانی نہیں ہے، جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ امام مہدی کی اہل بیت میں سے ایک نوجوان کرے گا. تو ہم اسی چیز کی طرف اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو آج تک آپ کے سامنے کھلا نہیں تھا، اور اب کیونکہ حجت خدا ظاہر ہو چکی ہے، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر صاحب امر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت مقدسہ سے جس کی نس قائم ہو چکی، جس کے نام، لقب اور صفت کے ساتھ رسول اللہ نے اسے بیان کیا، وہ ظہور فرما چکے ہیں. اور انہوں نے اس راز کو کھولا کہ جس راز کو جاننے میں ہم نے دیکھا کہ 1200 سال سے 1400 سال سے ہمارے علماء جو تھے وہ کمزور تھے، وہ اس امر کے متعلق بالکل کسی قسم کی معلومات نہیں رکھتے تھے، ماں سوائے اس کے کہ یمانی اہل بیت فقط ایک علامت ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اس کو پہچاننے کا کوئی قانون نہیں تھا. تو الحمدللہ خدا کی ذات کا شکر ہے کہ خدا کی ذات نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مقدس کی راہ ہموار کرنے میں ایک کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ. بحق سیدہ سلام اللہ علیہ خدا کی ذات ہماری محنت قبول فرمائے اور ہمارے علم اور حکمت اور معرفت میں اضافہ فرمائے، اللہم آمین. اور ہمیں مضبوط کرے تاکہ ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے اپنی ذات کو مکمل طور پر تیار کر سکیں اور ان کا ظہور
اپنی حیات میں دیکھ سکیں انشاءاللہ، اور دولت عدل الہی کا قائم ہونا اپنی روح سے لے کر اس دنیا تک ہم ایکسپیرینس کریں انشاءاللہ بحق سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ کو خوش آباد رکھے۔ فی امان اللہ۔